نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ یہ عقیدہ نمبر 33۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جاویں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا، یعنی جتنی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بتائی ہیں، جب وہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہونے لگے گی۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ ان کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ آگے لکھا ہے، یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ سور کس کو کہتے ہیں؟ ایک سینگ کی شکل کی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی اس کی آواز سے تمام چیزیں، آسمان و زمین، حتیٰ کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تمام مخلوقات مر جاوے گی، یعنی مسلمان تو اس وقت رہیں گے نہیں، تو جتنے کافر ہوں گے، جتنے جانور ہوں گے، جو بھی کچھ ہوں گے، وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے، یعنی بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن سب کے سب ختم تو ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ یہ زمین باقی رہے گی، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ سمندر رہے گی، نہ پہاڑ ہی، نہ کچھ۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عقیدہ نمبر 34۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے سارا عالم پھر پیدا ہو جائے گا۔ پہلے مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری انسانیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا ایک لمبے وقفے کے بعد، اس سے سارا عالم پھر سے پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھا ہوں گے۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا، یہ اس لیے پھونکا جائے گا کہ جتنے لوگ مر چکے ہیں، جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے، وہ تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ میدان محشر۔ وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر، کہاں کی؟ میدان محشر کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ تمام کے تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جتنے انبیاء ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں آئیں گے، اور فرمایا کہ آخر ہمارے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش سے کیا ہوگا؟ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ جمع ہو جائیں گے، حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، ابھی سب پریشانی کے عالم میں رہیں گے، گھبرائیں گے کہ نہ جانے کیا ہوگا، حساب شروع ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو گھبرا کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، آپ ہی کو اجازت ہوگی اس سفارش کی۔ جب آپ سفارش کریں گے تو کیا ہوگا؟ حساب کتاب شروع ہوگا۔ میرے ساتھ بولا بھی کرو تاکہ تم لوگ کو ذہن میں بھی رہے۔ ترازو کھڑی کی جاوے گی، یعنی میزان لگائی جائے گی، جس میں اعمال تولے جائیں گے، بھلے برے افعال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعضے بے حساب جنت میں جاویں گے، جیسے ابھی جمعے میں چل رہا ہے نا، سنتے ہو کہ نہیں جمعے کا بیان؟ کوئی نہیں سنتے، سب گھومتے رہتے ہیں۔ بعضے بے حساب جنت میں جاویں گے، یعنی ان کی تعداد معلوم نہیں، بہت سی جماعتیں ایسی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ملے گا، یعنی جنت اور جہنم کا پروانہ ملے گا۔ جو نیک ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور جو برا ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ میرے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاویں گے، اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ کیسا ہوگا؟ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ دودھ اتنا میٹھا دیکھا ہے؟ دودھ میٹھا ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوگا، اور شہد دودھ میں ڈال دیا جائے یا شہد کو چوسا جائے، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹھا ہوگا۔ تو یہ پانی اتنا ہی سفید ہوگا اور اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس پر سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، یعنی جنت میں چلے جائیں گے۔ پل صراط پر چلنا ہر ایک کو ہوگا، جنت جانے کے لیے بھی اور جہنم میں گرنے کے لیے بھی۔ جس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو کہاں سے گزرنا ہوگا؟ پل صراط پر سے۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہیں اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا، ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی بات غلط ہے کہ بتائی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اس پر پکا یقین رکھنا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تب ایمان کامل ہے۔ اب عقیدہ نمبر 35، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ ایسا نہیں کہ دوزخ بنائی جائے گی بعد میں، ہے نا، دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، معراج میں ان سب چیزوں کا معائنہ کیا تھا۔ تو دوزخ کیا ہو چکی ہے؟ تیار ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کے عذاب ابھی سے ہیں۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر اس نے اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی وہاں دیکھے گا، اور ذرہ برابر گناہ بھی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اپنے گناہوں کی سزا کیا کہتے ہیں، اگر ایمان والا ہوگا تو گنہگار ہونے کی وجہ سے جو اس کے اوپر گناہ کی سزا نافذ ہوگی وہ سزا بھگتنے کے بعد اور پیغمبروں کی اور بزرگوں کی سفارش کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں۔ آئے سمجھ میں کہ جتنے بھی بڑے گنہگار ہوں گے سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں جائے گا، گنہگار ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے نہ وہاں مریں گے، وہاں سے نکلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں نہ مریں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مریں گے نہ زندہ ہوں گے، یعنی مریں گے پھر زندہ ہوں گے، مریں گے پھر زندہ ہوں گے، اس طرح کی وہاں کیفیت ہوگی۔ نمبر 36، تم لوگوں میں کچھ الگ تو نہیں ڈلا ہے؟ ایک نمبر زیادہ چل رہا ہے، 37 چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں غلط ہوگا۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ جنت بھی تیار ہے اور طرح طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر کے رکھے۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ وہاں کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، سو تو نہیں رہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے، بلکہ وہاں کی زندگی تو بڑی آرام سے گزرے گی۔ اب اگلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے
یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے، اس پر بالکل سزا نہ دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی غلطی کی بھی پکڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، گناہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس وجہ سے کہ اللہ تو معاف کریں گے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے انسان، یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر اللہ پکڑ لیں گے تو اس لیے گناہ کرنے کے بعد آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو بغیر معافی کے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اگلا عقیدہ ہے شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر سکتے ہیں اپنی مہربانی سے۔ اگلا عقیدہ ہے جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ یعنی جن صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، وہ کون ہیں؟ 10 صحابہ کرام ہیں، اور بھی ہیں لیکن 10 صحابہ کرام کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ اور بھی صحابہ کرام۔ تو ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ کتنا بھی نیک عمل کرنے والا انسان ہوگا اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، امید لگا سکتے ہیں۔ البتہ اچھے نشان دیکھ کر اچھا گمان اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ضرور کریں گے۔ اگلا عقیدہ ہے بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی وہاں کیا نعمت ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھیں گے لوگ، اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہینچ معلوم ہوگی کہ جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو تمام نعمتیں کم معلوم ہونے لگی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور کون سی نعمت باقی رہ گئی؟ سب تو نعمت مل گئی ہیں۔ اللہ کہیں گے ایک نعمت ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی ہے، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ جب بندے اپنے اللہ کو دیکھیں گے تو سب چیز بھول جائیں گے کہ کیا نعمتیں ہمیں ملی ہیں، کیونکہ اللہ جب انسانوں کو اللہ بناتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، انسان کو دیکھ کر کے آدمی اس کی طرف نظر کرتا رہ جاتا ہے، وہ تو اللہ ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے اور کس قدر ان کی شان ہوگی، ان کو جب دیکھیں گے تو تمام نعمتیں انسان بھول جائے گا۔ اگلا عقیدہ ہے دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ، لیکن کہا کہ ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، طور پہاڑ کو کہا کہ وہاں دیکھو، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر دیکھو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اور جب اللہ نے اپنی تجلی وہاں ظاہر فرمائی تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ جل کر خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، جب آپ کو افاقہ ہوا، بے ہوشی ختم ہوئی، تو تبت الیک وانا اول المسلمین، کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں ہی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو دنیا میں یہ عقیدہ یہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ خواب میں دیکھنے کی بات ہے تو ہو سکتا ہے خواب میں دیکھا جا سکتا ہے،
اور بہت سے بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے غالباً انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بھی لوگ ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ ہے، خواب میں دیکھ سکتا ہے لیکن کھلی آنکھوں دنیا میں انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اگلا عقیدہ ہے عمر بھر کوئی کیسا ہی برا بھلا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ کتنا بھی برا آدمی ہوگا، اگر آخر وقت میں وہ نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، یا آخر میں کلمہ پڑھ لیا، گنہگار تھا، اس نے توبہ کر لی آخری وقت میں کہ اللہ میں سب گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تو آخری وقت کا اعتبار ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے اچھے عمل اختیار کیا آخر میں تو انشاءاللہ جنت، اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی بھر اچھے اعمال کرتا رہا اور آخر میں کلمہ کفر کہہ گیا تو وہ کافر ہو کر مرا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں خاتمہ مانگنا چاہیے، ایمان کی حالت میں موت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں موت عطا فرما اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اگلا عقیدہ ہے آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ عمر بھر میں جب کبھی بھی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، چاہے زندگی بھر اس نے گناہ کیا لیکن آخری وقت میں اس نے توبہ کر لیا تو اس کا توبہ قبول ہو جائے گا۔ یا زندگی بھر کافر رہا، آخر حالت میں آخری وقت میں وہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئك يتوب الله عليهم، کہ اگر مرتے وقت اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ یہاں فرمایا کہ جب بالکل آخری وقت ہو جائے کہ اب جان نکلے گی ہی، فرشتے کو دیکھ لیا، اب توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہے۔ حدیث میں ہے نا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے۔ غرغرہ یعنی جب دیکھا بکریوں کو ذبح ہوتے ہوئے ایک آواز نکلتی ہے نا جب گلا کٹتا ہے، تو یہ ایک وقت ہوتا ہے اس بکری کے آخری وقت، اس وقت سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ اس کی قبول ہے اور ایمان بھی قبول ہے، اور اگر اس نے اس وقت توبہ نہیں کیا، اس وقت کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ اسی کا نام غیب ہے کہ سب چیز دیکھ لیا اس کے بعد توبہ کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ جب کچھ نہیں دیکھا تھا، بس اللہ کی بات پر یقین تھا کہ اللہ ضرور سزا دیں گے یا اللہ ضرور ہمیں اچھائی کا بدلہ دیں گے، اس وقت ایمان قبول کرتا یا توبہ کرتا تو بات بنتی۔ لیکن اب اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان لا رہا ہے تو ایمان بھی مقبول نہیں ہوگا۔ چلو۔